انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری اور قانون توہین رسالت یعنی 295C کے تحت مقدمے کے اندراج کے بعد سب کو انتظار تھا کہ اس بارے میں مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں۔ آخرکار مفتی طارق مسعود کی تازہ گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مفتی صاحب نے جو انجینئر کے سب سے بڑے مخالف اور سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں نے ایسی گفتگو کی جس نے سب لوگوں خصوصاً انجینئرز کے فالوورز کو بھی چونکا دیا اور مذہبی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں، تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ، پھر تو میرے بھائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس موقع پر جبکہ ماحول پوری طرح انجینئر کے خلاف بنا ہوا ہے، ہر طرف سے فتوے آ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود نے اعتدال کی یہ گفتگو کر کے دل جیت لیے۔ دراصل یہ قرآن مجید کا بیان کردہ اصول ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مخالفوں میں بھی انصاف کرو۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف سے کام لو، انصاف کی گواہی دو۔ اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ ساری 100% خرابیاں اس کے اندر ثابت کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی انسان نہ 100%، کافر سے کافر کے اندر بھی کچھ اچھائی ہوتی ہے۔ آپ کو انصاف سے کام لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو آپ انصاف سے تجاوز نہ کریں، اور پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ مفتی طارق مسعود نے ایک بڑی اور تلخ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ، تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے، اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود نے انجینئر کو کلین چٹ دے دی ہو،
مفتی صاحب نے برملا کہا کہ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلیوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا. تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو. کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح. تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس انجینئر کے خلاف یہ ایک سنہری موقع تھا، لیکن مفتی صاحب نے ایک مستند عالم ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سب سے بڑے مخالف کے لیے بھی وہی رائے قائم کی جو حق اور انصاف پر مبنی تھی. یہ انجینئر اور اس کے فالوورز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ گالن گلوچ کی روش کو ترک کر کے دوسروں کے مقدسات کے متعلق مغلظات اور الزامات کا سلسلہ بند کریں اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں.